لیکن اللہ کیا کہتا ہے 24ویں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے دیکھو مسلمان ہو تو مسلمان کی نشانی ہے 3۔ پہلی نشانی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جب آپ باتیں کرتے ہیں تو آپ کی باتیں مختلف موضوعات پر چلتی رہتی ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، علمی باتیں کرتے ہیں، تنظیم کی باتیں کرتے ہیں، گروہ بندی کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کو تقسیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں تقسیم، نظریات کے لحاظ سے تقسیم۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ تقریر کریں، خطاب کریں، مجلس پڑھیں، کسی محفل میں بیٹھے ہوں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، گھر میں بات چیت کر رہے ہوں، آیا لوگوں کو آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں یا اپنی طرف؟ اگر لوگوں کو اپنی طرف، اپنی تنظیم کی طرف، اپنے گروہ کی طرف بلا رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی ہیں، آپ کا کوئی اور نام ہم نہیں دے سکتے۔ اور اگر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والے امت مسلمہ کے فرد۔ تو پہلی نشانی امت مسلمہ کی یہ ہے کہ ان کی جب بھی بات چیت ہو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کی طرف ان کو رجوع کرائیں، اللہ کی طرف ان کو لوٹائیں، بتائیں آپ کا خالق اللہ کے دربار میں آپ نے جانا ہے، قبر میں حاضری ہوگی تو وہ اللہ کے دربار ہے، قیامت کے دن جاؤ گے تو اللہ کے دربار ہے، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، آپ کے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، دل کے بھیدوں کو بھی اللہ جانتا ہے، آپ کے ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرائیں۔ دوسری بات صرف باتیں نہیں، صرف محبت کا اظہار نہیں، عاملہ صالحاً نیک کام کریں، قرآن کی عزت کرتے ہیں، قرآن کے ہر لفظ پر عمل کریں، اہل بیت کی محبت ہے، ان کے ہر فرمان پر عمل کریں۔ اہل بیت شجاع تھے، اہل بیت زاہد تھے، اہل بیت متقی تھے، اہل بیت علم کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے، اہل بیت پاک تھے، اہل بیت معصوم تھے۔ آپ ان کے راستے پر چلیں، چیونٹی کی طرح بھی چلیں تب بھی چلیں ان کے راستے پر، کچھ نہ کچھ آپ میں شجاعت بھی آ جائے گی، زہد بھی آ جائے گا، تھوڑا سا علم بھی آ جائے گا، تھوڑا سا تقویٰ بھی آ جائے گا، تھوڑی سی اچھائی بھی آ جائے گی، لیکن چلیں ان کے راستے پر۔ چلیں گے تو تب آپ عمل صالح کے اہل کہلائے جائیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، کبھی یہ نہ کہیں میں پاکستانی ہوں، میں انڈین ہوں، میں ایرانی ہوں، میں عراقی ہوں، میں فلاں پارٹی کا ہوں، فلاں تنظیم کا ہوں، فلاں مذہب کا ہوں، بلکہ جب بھی آپ سے پوچھا جائے آپ کہیں اننی من المسلمین۔ پکی بات ہے، پختہ بات ہے، مستحکم بات ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ایک فرد مسلم کے طور پر ہوں، تاکہ آپ کا ذہنی افق وسیع ہو جائے، آپ تمام مسلمانوں کے لیے سوچ سکیں۔ یہ قرآن مجید کہتا تھا۔ بتاؤ آج ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، کس طرح ہمارے ملک میں لڑائی ہے، کس طرح ہمارے ملک میں جھگڑا ہے، سیاستدان کس طرح لڑ رہے ہیں، ہماری عدالتیں کیا کچھ کر رہی ہیں، دوسرے ادارے کیا کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اللہ کو بھول رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہمیں متوجہ کر رہا ہے، یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں، یہ قرآن مبین کی آیتیں ہیں، یہ آپ کے لیے جسمانی بیماریوں کی شفا ہیں، یہ آپ کے لیے اندرونی بیماریوں کی شفا ہیں، یہ آپ کے لیے تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جانے والی ہیں، یہ آپ کو علم کی طرف لے جانے والی ہیں، آپ کے اندر یہ نور پیدا کر دیں گی، اور یہ نور ایسا ہوگا کہ جب قیامت کے دن دربار خداوندی میں جا رہے ہوں گے تو باقاعدہ نور آپ کی رہنمائی کر رہا ہوگا۔ دنیا میں آپ کے دوست احباب بھی آپ کا کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ چلیں، وہ غلط کار تھے، تاکہ نور کی روشنی ان کو ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم دیوار کھینچ دیں گے تاکہ وہ نور کی روشنی حاصل نہ کر سکے۔ جب وہ کہیں گے بھائی ہم دوست تھے دنیا میں،
تو آپ مجھے کچھ نہ کچھ روشنی تو دیتے، میں راستہ تو چل سکتا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے، دنیا میں دوستی تھی، اب تو آخرت ہے، ہم اللہ والے تھے تو اللہ کو چھوڑ گیا تھا، اہل بیت کو چھوڑ گیا تھا، قرآن کو چھوڑ گیا تھا، اب تیری میری دوستی کہاں ہے؟ تیرا میرا ٹھکانہ جدا ہے، تو جہنم کا ایندھن بنے گا، میں جنت میں جاؤں گا، نور کی روشنی لے جائے گی، پہلے حوض کوثر پر آپ کو لے جائے گی، وہاں سے آپ کو کوثر کا پانی مل جائے گا، اس کے بعد آپ کو پل صراط پر لے جائے گی، پل صراط سے آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، پھر ایک سبز روشنی ہوگی جو آپ کو اشارہ دے گی کہ آپ کا محل اس طرف ہے، بڑے لوگوں کے محل دور ہوں گے، اس اشارے کی وجہ سے وہ چلا جائے گا، آپ اپنے محل میں جائیں گے، گاؤ تکیے بچھے ہوئے ہوں گے، باغات ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، آپ بیٹھ جائیں گے، سستائیں گے، اللہ کی طرف سے سلام آ جائے گا۔ یہ سب کچھ کیوں؟ جب اللہ کے قرآن اور اہل بیت دونوں کے ساتھ تمسک ہے، قرآن کے احکام پر بھی عمل ہے، اہل بیت کے فرامین پر بھی عمل ہے، قرآن کی بھی عظمت دل میں ہے، اہل بیت کی محبت دل میں ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلو گے تو آپ سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی نے اہل بیت کو لے لیا، کسی نے قرآن کو، ختم۔ اگر قرآن کو نام کے لحاظ سے لے لیا، شروع کے لحاظ سے لے لیا، اس لحاظ سے لے لیا، قرأت بڑی اچھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، پتہ نہیں ہے بیچارہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو یہ قرآن ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اہل بیت کا ذکر کرتے رہے، فقط محبت کا اظہار کرتے رہے۔ وہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہم 17 بھی نہ پڑھ سکے۔ وہ روزے رکھتے تھے، ہم روزے بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائیں۔ وہ باقاعدہ احکام شریعت پر عمل کرتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے، ان پر بھی عمل نہ کرے تو اہل بیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تعلق بالعمل ہے، ان کے احکام پر عمل کریں گے، محبت بھی ہوگی، اہل بیت کے ساتھ تعلق بھی اور قرآن مجید کے ساتھ بھی تعلق ہوگا، سیدھا انسان جنت میں جائے گا۔ یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ تاکہ دنیا میں آپ کو حکمران بنا دے، آخرت میں جنت کا مالک بنا دے کہ آپ جس کی سفارش کریں اس کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ لیکن یہ تب ہے جب قرآن اور اہل بیت کے ساتھ پورا تمسک ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر گئے ہیں اپنی وفات سے صرف 6 ماہ پہلے، انی تارکون فیکم الثقلین، اے علی مسجد کے نمازیوں، بعد میں قیامت تک آنے والے لوگوں، سب کے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں 2 بڑی بھاری قیمتی چیزیں۔ ثقل اللہ الاکبر، سب سے بڑی اللہ کا دستور، اللہ کا آئین، اللہ کا قانون، قرآن مجید، اللہ کی مضبوط رسی، اور دوسرے اللہ رسول فرما رہے ہیں میری اطرت اور اہل بیت۔ یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، پوری طرح ان کے ساتھ تمسک کرو گے، ان کے دامن کو پکڑو گے، یہ بڑے طاقتور ہیں، یہ آگے چلیں گے، آپ گھسیٹتے چلے جائیں لیکن ان کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ لن تضلوا بعدی، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں ایسا ہو جائے گا ختم، وَلَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ اس وقت میں قرآن سے بھی پوچھوں گا تیرا کیا حال ہے، اہل بیت سے بھی پوچھوں گا، علی مسجد کے مومنین سے بھی پوچھوں گا۔ قرآن مجید پڑھتے تھے، ترجمہ جانتے تھے، معانی جانتے تھے، ان کے احکام جانتے تھے، مدلول جانتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے۔ اہل بیت کی مجالس تو آپ سنتے تھے، ماتم بھی کرتے تھے، ان کے احکام پر عمل پیرا ہوتے تھے، ان کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ 40,195 حدیثیں کبھی دیکھی ہیں، ان پر احکام پر عمل کرتے تھے۔ کم از کم توضیح المسائل پڑھتے تھے جس میں احکام ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے تھے جو آپ کا واعظ بنے،
آپ کا مبلغ بنے، ہمیں ادب سکھائے، ہمارے نظریات ٹھیک کرے، ہمارے عقائد ٹھیک کرے، ہمیں پکا مسلمان بنائے۔ اگر یہ کرتے تھے تو کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی، حوض کوثر کا پانی مل جائے گا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ